الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہم اگلی صورت پڑھنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو اگلی صورت ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ اس کا قرآن پاک میں 20ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں آیات کی تعداد 135 ہے۔ سورہ کا نام جو ہے، سورہ کا نام ظاہر ہے طٰہٰ ہے، جو کہ پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب اور متوجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہ دکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ کہا گیا ہے، طٰہٰ۔ اچھا، زمانہ نزول، یہ سورہ مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی ہے، یعنی نبوت کے بعد شروع کے 5-6 سالوں میں، ممکنہ طور پر ہجرت حبشہ کے دوران یا اس کے بعد۔ البتہ یہ بات روایتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے، کیونکہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی سے بحث کر رہے تھے، جو کہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، تو اس واقعے کے سلسلے میں پس منظر میں ہمیں یہ صورت ملتی ہے۔ اچھا، سورہ کا مرکزی خیال۔ سورہ عمومی طور پر مکہ کے ان 9 مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی کہ مرکزی مضمون کو اگر ہم ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو نئے نوجوان اسلام قبول کیا تھا، وہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر تھے اور حضرت عمار بن یاسر تھے اور دوسرے تھے، تو اے نو مسلموں، ذرا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور نشیب و فراز سے سبق حاصل کرو اور اپنے وقت کے فرعونوں کا اسی صبر و استقامت سے مقابلہ کرو۔ یہ کیوں مرکزی مضمون کیوں ان الفاظ میں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ اس صورت میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دیکھیں، جو سورہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب سے شروع ہوتی ہے، جس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ شدید مشکل میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے سے اس کو نصیحت کریں جو کہ خوف خدا رکھتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس سورہ میں مکہ کے نوجوان 9 مسلموں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ کیسے انہوں نے بہادری اور استقامت سے اپنے دور کے ظالم جابر حکمران کا سامنا کیا، تاکہ یہ جو 9 مسلم ہیں وہ بھی حوصلے اور استقامت سے مکہ کے مشرکین کا مقابلہ کر پائیں۔ پھر سورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ آیات ہیں، اور پھر اسی طرح سورہ کے آخر میں آخرت کے بارے میں بھی دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے آنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس سورہ کا جو ہے تعارف ہوا، مرکزی مضمون ہم نے دیکھا۔ اب سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک ایک معنوی ربط ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہم اس کو پہلا حصہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ جو کہہ رہے ہیں وہ معنوں کے لحاظ سے ہے۔ تو سورہ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب سے ہوتا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تنگی میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے کہ نصیحت ہو اس کو جو خدا کا خوف رکھتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ پیغام اور نصیحت کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ پھر یہ بات کہ کون اس پیغام کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس بات کی ذمہ داری آپ پر نہیں تھی، بلکہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے حصے پہ آ رہے ہیں ہم، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 76 تک جا رہا ہے۔
اچھا جیسے ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ شروع کی 8 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی کی آیات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 9ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز اور مشکلات کے بارے میں جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نو مسلموں کی چھوٹی سی جماعت کو حوصلہ اور استقامت حاصل ہو۔ یہ آیت نمبر 9 ہے، there has come to you the story of Musa۔ تو یعنی کہ آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو مثال دی گئی ہے وہ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اتنے بڑے جابر ظالم حکمران کا مقابلہ کیا تو یہ جو نوجوانوں کی جماعت ہے اور جو نو مسلم ہیں وہ بھی مکہ کے سرداروں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 36 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو ان کے مدین سے مصر کی طرف واپسی کے سفر میں پیش آئے، یعنی کہ وہ جب مدین چلے گئے تھے، اور مصر سے نکل کر جب وہ قتل ہو گیا تھا حادثاتی طور پر، اور پھر وہ مدین چلے گئے تھے، تو مدین سے مصر کی طرف واپسی کے سفر میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کا ذکر ہے آیت نمبر 10 سے 36 میں، اور اسی واقعے میں جو ہے اسی سفر میں انہیں پیغمبری عطا ہوئی اور 2 معجزے بھی عطا ہوئے، اور کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ کو پیغمبری عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف بھی ملا، البتہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن دو بدو بات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے ان آیات میں۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 37 سے لے کر 40 میں ان کے بچپن کا ذکر ہے، جب ان کی والدہ نے انہیں ایک باسکٹ میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر آیت نمبر 41 سے 64 میں ان کی زندگی کے ایک دوسرے پہلو کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ بیچ میں جو آیت نمبر 37 سے 40 کی جو 4 آیات آ رہی ہیں، اس میں بچپن کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد 41 سے 64 تک پھر وہی جیسے وہ مدین سے واپسی میں آ رہے ہیں، پیغمبری ملی، اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 64 میں وہ جب مصر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے فرعون کے دربار میں بات کی ہے، تو ان کے تو جو مکالمہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، وہ ان آیات میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 41 سے 64، اور پھر آیت نمبر 65 سے لے کر 73 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر پھر وہ جو واقعہ ہوا ہے اور پھر جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہ پیغمبر ہونے پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، تو پھر آیت نمبر 74 سے 76 میں ان کے وہ ایمان لانے کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ان کی تعریف ہے کہ وہ کس قدر ہمت اور استقلال کا مظاہرہ انہوں نے کیا اس موقع پر، اور پھر جب فرعون نے ان کو سزا سنائی تو فرعون کی شدید مخالفت کا بھی مقابلہ کیا، اور وہ جو اذیتناک سزا دی وہ بھی صحیح، تو تعریف کے الفاظ آئے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 77 سے اور یہ جاتا ہے آیت نمبر 99 تک، اور اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جس میں وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے صحرائے سینا کی طرف چلے گئے تھے، یعنی کہ اب فرعون سے جو مکالمہ ہوا اور اس کے بعد جو عذاب آئے تھے فرعون پر اور اس کی قوم پر، ایک کے بعد ایک کئی عذاب آیا، اور اس کے بعد پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے، تو اس کے بعد جو وہاں پہ سینائی پیننسولا میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں ان آیات میں آیت نمبر 77 سے 99، اور یہ جو مصر سے نکلے ہیں تو اس کو خروج کہا جاتا ہے یا ایکزوڈس۔ اچھا، پھر جیسا کہ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، اے اولاد یعقوب، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ ایک عہد قائم کیا،
کوہ طور کے داہنی جانب اور تم پر منا اور سلویٰ بھی نازل کی. تو یہ وہی یہ آیت نمبر 77 سے 99 میں جو ہے، اس میں آیت نمبر 80 میں دیکھیں کہ اس طریقے سے بیان ہے. انہی آیات میں آیت نمبر 86 سے 98 میں، جب ہم آیت نمبر 86 سے 98 میں آتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کی بہت بڑی گمراہی کا ذکر ہے، جس میں کہ وہ گوسالے کی پرستش کے گناہ میں پڑ گئے تھے، یعنی کہ شرک میں پڑ گئے تھے. وہ جو بچڑا تھا، بچڑے کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، سونے سے بنے ہوئے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، جسے سامری جادوگر نے بنایا تھا. اور پھر جب وہ اس شرک میں پڑ گئے بنی اسرائیل، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، تو پھر آگے کی آیات میں یہ انہی آیات میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے، جس میں اس بات پر حد درجہ تاکید ہے کہ ان کی یہ گمراہی، بنی اسرائیل کی یہ گمراہی یعنی شرک، ایک شدید ترین قبیح ترین گمراہی تھی. ظاہر ہے انہوں نے اتنے معجزات دیکھ لیے تھے کہ وہ پانی کا دولت ہو جانا، اور وہ سارے کے سارے اس پانی میں سے نکل کے آ گئے، اور اتنے معجزات دیکھ لیے تھے، اس کے باوجود شرک میں پڑ گئے، اس کے باوجود بچڑے کی انہوں نے عبادت شروع کر دی. تو اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی جب بچڑے کی انہوں نے عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، تو ظاہر ہے یہ ایک انتہائی شدید قبیح ترین گمراہی تھی، ٹرانسگریشن تھی. اچھا، اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہے معنوی لحاظ سے یہ آیت نمبر 99 سے 114. اچھا، ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً آیت نمبر 99 تک 98 تک جاتا ہے، اور اب یہ چوتھے حصے میں موضوع تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ اب ان آیات میں منکرین کے لیے دلائل ہیں کہ وہ اب بھی حق سے انکار پر جمے ہوئے ہیں. منکرین کون؟ وہ جو قریش مکہ. ٹھیک ہے، اب جو ان آیات میں جو ہے وہ منکرین کے لیے دلائل ہیں کہ وہ حق سے انکار پر جمے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو تاریخی واقعات صاف صاف واضح طور پر حق کے ساتھ بتلائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انکار پر جمے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے قیامت میں پیش آنے والے حالات کے متعلق بھی آیات ہیں. چلتے ہیں پانچویں حصے پہ، اور اس میں جو ہے یہ آیات 115 سے لے کر 127 آیات میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آیات ہیں، اور ان کو اس دنیا میں بھیجتے ہوئے جو اولین ہدایات دی گئی تھی اس کا بیان ہے ان آیات میں. پھر چھٹا حصہ یعنی کہ آخری حصہ جو ہے اس سورہ کا، اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات ہیں. جیسا کہ سورہ کے شروع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور دلاسے کے لیے آیات آئی تھیں، بالکل اسی طرح آخر میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی مشرکین کے اس اعتراض کا بھی سختی سے جواب دیا گیا ہے جس میں وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہوئے بارہا نظر آتے ہیں. یعنی کہ وہ جو مکی زندگی تھی اس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کے آ جاتے، کوئی ایسا لکھا ہوا کتابچہ کیوں نہیں لے کے آ جاتے. تو ان اعتراضات کا ان کو سختی سے جواب دیا گیا. تو یہاں پہ یہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے آخر میں ہم اس کا ایک مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں. مرکزی مضمون یہی ہے کہ نوجوان جو مسلمان تھے ان کے لیے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی مشکلات اور فرعون سے جو انہوں نے ڈر کے مقابلہ کیا تھا اس کے بارے میں ساری آیات ہیں، تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو کہ وہ بھی مکہ کے جو عمائدین ہیں، زعما ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان سے مقابلہ کر سکیں. پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے آیات ہیں. پھر دوسرے حصے میں کافی لمبا مطلب کافی زیادہ آیات ہیں، لیکن اس میں یہ کیونکہ مختلف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں ہیں. اور پھر جب وہ مصر سے نکلے ہیں تو اس کے بعد بھی جو صحرائے سینا میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اسپیشلی اس میں کیونکہ وہی بچھڑے کے بارے میں ہے تو وہ یہ ان آیات میں وہ بیان ہوا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
بارے میں جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 98 پہ ختم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سے منکرین سے کو دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر تقریباً 12 کے قریب آیات، 12 یا 13 کے قریب آیات جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ ان کو کیا ہدایات دی گئی تھی بالکل شروع میں، اور پھر آخر میں، بالکل آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات ہیں تبلیغ کے حوالے سے، اور یہ کہ جو مشرکین جو اعتراض کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے معجزے کا، تو ان کو سخت جواب ہے۔ یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اگلی نشست میں سورہ انبیاء پڑھیں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔